بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے 9 چور۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے کچھ ایسے چور ہیں جو بڑی ہی چالاکی سے ہماری نیکیوں کو چرا لیتے ہیں، ہمارے قیمتی اوقات کو چرا لیتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک ہونے نہیں دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 9 چور کون کون سے ہیں جو ہماری نیکیوں کو اور نیکیوں کے اوقات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ نمبر 1، موبائل۔ موجودہ زمانے کے اندر ایک مومن اور ایک مسلمان کی تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والا یہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مسجد ہو یا پھر بازار، نماز کی حالت میں ہو یا پھر غیر نماز کی حالت میں ہو، ہر وقت ہم اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ آج ایک مسلمان جتنا اس موبائل کا عادی ہو چکا ہے اور 24 گھنٹے میں جتنی بار کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی اپنے دین و ایمان، اللہ اور رسول اور قرآن سے دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام رمضان کے قیمتی لمحوں اور نیکیوں کو چرا لینے والے یہ سب سے بڑے چور ہیں۔ اب دیکھیے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر لگے رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ فیس بک پر فلموں اور گانوں میں بھی لگے رہتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کل لوگ قرآن کی تلاوت سے جی چراتے ہیں مگر موبائل اور سوشل میڈیا سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، غیبت اور جھوٹ۔ ایک روزہ دار کے لیے اس کے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کر جانے والا غیبت اور جھوٹ، فحش اور بیہودہ گوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سختی سے روکا ہے کہ کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں جھوٹ و غیبت اور چغل خوری وغیرہ نہ کرے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی روزہ دار جھوٹ بولنے سے نہ بچے اور نہ ہی جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 4، بازار، مارکیٹنگ، شاپنگ۔ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اوقات کو ہضم کر جانے والا ایک چور بازار، مارکیٹنگ اور شاپنگ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تاجروں کی لاٹری لگ جاتی ہے اور وہ پھولے نہیں سماتے، وہ ہر چیز کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں اور مسلمان ذوق و شوق سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ عید و خوشی کے نام پر سب سے زیادہ رمضان ہی میں امت مسلمہ فضول خرچی کیا کرتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر تاجر رمضان کے مہینے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا اور انتظار کرتا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے گزر جاتا ہے ویسے ویسے لوگ بازار میں وقت زیادہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ سننے اور دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بہت سارے لوگ بازار جانے اور شاپنگ کرنے کی وجہ سے اس دن روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ خرید و فروخت ہونے کی وجہ سے بہت سارے دکاندار بھی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ رمضان آیا تو اکثر و بیشتر مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ ہم سال رمضان میں یہ اور وہ چیزیں لینی ہیں، شاپنگ کے لیے فلاں جگہ جانا ہے۔ خاص کر کے رمضان کے جو آخری عشرے کے ایام ہیں جن کی فضیلت ہی سب سے زیادہ ہے، ان دنوں میں تو مسلم آبادی کی اکثریت مرد و خواتین بازاروں کا رخ کرتی ہے اور رمضان جیسے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کرتی ہے۔ نمبر 5، ٹی وی شوز۔ رمضان کے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کر دینے والی ایک چیز ٹی وی شوز بھی ہے۔ ایک دور تھا کہ رمضان آتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے ٹی وی کیبل کو کٹ کر دیا کرتے تھے، مگر اب وہ چیز تو بالکل ہی نہ رہی اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ٹی وی سے بڑا خطرہ
خطرناک آلہ تو خود ان کے ہاتھ میں ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کچھ پروگرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ نمبر 6، دعوتیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ صرف دعوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جہاں جہاں دعوتیں ہوتی ہیں وہاں وہاں جا کر حاضری دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور پھر دعوتوں کے اندر اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر روزے تو نہیں رکھتے مگر رمضان میں ہر دعوت پہ ایسے ہی حاضر ہوتے ہیں جیسے کہ روزے دار ہوں۔ الغرض یہ کہ دعوتوں اور زیادہ کھانے کے چکر میں فرض و نفل نماز کو ترک کر دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ نمبر 7، لوڈو گیم۔ رمضان کے قیمتی اوقات و لمحوں کو چرانے والے چوروں میں سے ایک چور موبائل گیمز بھی ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ٹائم پاس کے نام پر گیم کھیل کر اپنا قیمتی وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں، اور خاص کر بہت سارے لوگ تو لوڈو گیم کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اس کے بجائے قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ نمبر 8، سونا۔ رمضان کے بابرکت وقتوں کو برباد کر دینے والے چوروں میں سے ایک چور سونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات بھر فضول گوئی کرتے ہیں یا پھر موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے جاگتے ہیں، اور پھر سحری کھا کر فجر کی نماز ادا کیے بغیر سو جاتے ہیں، اور پھر دن کا سارا وقت سونے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے روزے داروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں۔ بھلا ایسے روزے دار کے روزے کا کیا فائدہ ملنے والا ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر نماز ہی نہیں پڑھتا ہے؟ لہٰذا جو لوگ بھی زیادہ تر سونے میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اس عادت سے باز آ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہی سونا ان کے لیے باعث حسرت و ندامت نہ بن جائے۔ نمبر 9، کچن و باورچی خانہ کی مصروفیت۔ رمضان کا یہ 10واں چور خواتین سے منسلک ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین کا اکثر و بیشتر اوقات ان کے کچن میں ہی گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادتوں سے بہت ہی کم جڑ پاتی ہیں۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ خواتین کے لیے بہت صبر آزما اور محبت طلب مہینہ ہوتا ہے۔ افطار و سحر کی تیاری انہیں ہی کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک ناگزیر مسئلہ ہے، مگر اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مرد حضرات اپنی اپنی خواتین کو فقط طرح طرح کے لذیذ پکوان کے پکانے کی فرمائش کرتے رہیں اور انہیں نیکیوں کے انجام دینے سے محروم کر دیں۔ اس لیے مرد حضرات سے میں یہی کہوں گا کہ رمضان میں اپنے کام و دہن کو لگام کا دے کر اپنی اپنی خواتین کو بھی نیکیوں کو انجام دینے کے لیے اوقات مہیا کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے ذکر و اذکار کرتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔